کمال احمد کی آواز سن کر میرے بدن میں سنسنی کی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایسا جادوگر تھا جس نے مجھ پر نہ جانے کیسا جادو کیا کہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی دیوانی تھی اور دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کو بےتاب رہا کرتی۔ کوٹھی کے اندر خوشبو تھی، ٹھنڈک تھی، پوری کوٹھی سینٹرل اے سی تھی۔ میرے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمال نے پھر کہا، اوپر آتے ہوئے جب میرے سامنے آؤ تو میری آنکھوں اور تمہارے حسن کے بیچ کوئی حجاب نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا اور میں ماننے سے انکار کر دیتی۔ میں اس کی مرضی کے عین مطابق اوپر فلور پر اس کے خوبصورت سے بیڈ روم میں تھی۔ بیڈ پر کمال موجود تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جام تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں کھچی چلی آئی۔ 1 گھنٹے بعد اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی تھی۔ اس کی انگلیاں میری زلفوں کو سہلا رہی تھیں۔ میں اٹھنے لگی۔ اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا، پلیز روما، کچھ دیر اور رک جاؤ، مجھے 6:30 بجے تک گھر پہنچنا ہے۔ میں نے ہلکا سا ہلتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی مجھ سے کئی زیادہ حسین ہے۔ وہ صرف حسین ہے، کمال نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی قربت میں کوئی مزہ نہیں۔ سمجھ لو میں ایسے ہی اس کے پاس جاتا ہوں جیسے آفس آتا جاتا ہوں۔ روٹین ورک کہہ لو، وہ آفس روٹین ہے، اور میں کیا ہوں؟ تم میرے لیے سکون اور راحت کا وہ لمحہ ہو جو مجھے بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ کمال نے میرا بازو سہلاتے ہوئے کہا، کاش کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، تب تو میں بھی روٹین ورک بن جاؤں گی۔ کمال احمد وہ شخص تھا، مجھے ایک پارٹی میں ملا تھا۔ وہ میرے شوہر کا باس تھا۔ مجھے ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر کے آ رہی ہوں، بلکہ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ شعیب کی بجائے کمال میرا شوہر کیوں نہیں ہے۔ اب تک وہ میری تصویروں سے خود کو بہلا رہا تھا جو صوفیہ اسے میل کرتی۔ شعیب سے مجھے محبت نہیں رہی تھی، مگر ہمارے درمیان اختلافات بھی نہیں تھے، یعنی کوئی لڑائی اور کوئی پریشانی یا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے زندگی کی گاڑی سکون سے چل رہی تھی۔ مگر اب مجھے شعیب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب کمال نے مجھے جم کے پاس اتارا تو اس نے حسد سے کہا کہ کاش کہ مہوش کی جگہ تم ہوتی۔ مہوش اس کی بیوی تھی، مگر قدرت نے ہمارے راستے جدا رکھے۔ اس کے باوجود ہمیں ایک بھی کر دیا، ہاں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میں گھر آئی تو میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر کے آئی تھی، کسی غیر مرد کے ساتھ۔ شاور لیتے ہوئے میں بہت روئی۔ اس کے باوجود کمال سے پیچھے ہٹنے یا اسے چھوڑنے کا خیال تک ذہن میں نہیں آیا۔ اب ہماری ملاقات یوں ہونے لگی کہ ہفتے میں ایک بار کمال مجھے کلب کے نزدیک کسی جگہ سے پک کر لیتا۔ ہماری ملاقات اس کی کوٹھی میں ہوتی تھی اور میں اس کے ساتھ وہ خوبصورت لمحات گزار کر 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتی۔ 6 مہینے بعد صوفیہ نے مجھے ہفتے میں 3 دن بلانا شروع کیا تو میرے لیے مشکل ہو گیا۔ جم ہمارے علاقے میں ہی تھا اور اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی پڑوسی یا جاننے والا مجھے کمال کے ساتھ آتے جاتے نہ دیکھ لے۔ اگرچہ کمال اور میں پک اینڈ ڈراپ کی جگہ بدلتے رہتے تھے، اس کے باوجود خطرہ تو تھا۔ ان 6 مہینوں میں میری شیپ ہی بدل گئی۔ وزن گھٹ کر 65 کلو گرام ہو گیا۔ اگرچہ یہ اب بھی زیادہ تھا، مگر میرا جسم اب بہتر لگنے لگا تھا۔ صوفیہ جو کمال کی سیکرٹری تھی، میں اسی کی جم میں جایا کرتی، اور جم بھی میں کمال کی وجہ سے ہی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے جسم پر یہ ساڑیاں بہت خوبصورت لگیں۔ بچے پیدا کر کے تمہارے جسم بہت ہی زیادہ بھتا ہو گیا ہے۔ اور اسی کے کہنے پر میں جم بھی جاتی اور وہاں پر میں جا کر میڈیسنز بھی لیتی۔ اب میں اور کمال ہفتے میں ایک بار ملتے۔ کمال پہلے اپنی کوٹھی پہنچ جاتا جو اس نے شاید اسی کام کے لیے رکھی تھی، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی رہتا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے تیسرا فرد نظر آیا۔ کوٹھی چاروں طرف سے بند تھی، اس لیے مہینے میں ایک بار اس کی صفائی کافی ہوتی تھی۔ کمال کے مخصوص ملازمین ہفتے میں ایک بار وہاں جا کر باہر کی اور مہینے میں ایک بار اندر کی صفائی کرتے تھے۔ اس لیے کوٹھی خالی ہونے کے باوجود بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، اور ہم وہاں جاتے تھے تو ہمیں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی زحمت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ اور جیسے ہی میری گاڑی وہاں پہنچتی، کمال کیمرے میں دیکھ کر گیٹ کھول دیتا اور داخلی دروازے کا الیکٹرانک لاک بھی وہ اوپر بیٹھتے ہوئے ریموٹ سے کھول دیتا۔ جم اور کمال سے ملاقات ایک روٹین سی بن گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں عادی ہو گئی تھی۔ اب بھی کمال سے ملنا اور اس کے پاس جانا میرے لیے سنسنی خیز عمل تھا۔ اس کے لیے میری چاہت اور طلب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔
یہی حال کمال کا تھا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی چاہت اور طلب کے ساتھ ملتا۔ کتنی بار اس نے کہا کہ وہ میرا ہمیشہ کا ساتھ چاہتا ہے، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی شادی شدہ تھا اور بچوں والا تھا، میں بھی شادی شدہ اور بچوں والی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتا تھا مگر بچوں کو نہیں، اور میں بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، شعیب کو چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے ہماری خواہش صرف خواہش ہی رہتی۔ شاید یہ ملاقات کا جذباتی ابال تھا جو ہمیں اس خواہش پر اکساتا۔ جب میں کمال سے مل کر آتی تو شعیب مجھے بہت برا لگتا اور مجھے خیال آتا کہ اگر یہ مر جائے تو میں کمال سے شادی کے لیے آزاد ہو جاؤں گی، مگر جب جذبات سے ہٹ کر سوچتی تو مجھے اپنی سوچ پر شرم آتی۔ شعیب میرا شوہر تھا، میرے 3 بچوں کا باپ، اور اگر وہ شوہر نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، اور اس پر دوہرا ظلم ہوتا کہ میں اس کے بارے میں اتنی خطرناک حد تک سوچ رہی ہوں۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اگر میرے اور کمال کے تعلق کا بھانڈا پھوٹ گیا تو میرا گھر کیسے برباد ہوگا۔ صرف میں ہی نہیں، میرا شوہر اور بچے بھی برباد ہوں گے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کمال جب بلاتا میں چلی جاتی، اگرچہ میں زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ کمال میرا ساتھ چاہتا ہے تو میں رک بھی جاتی، لیکن وہ میری مجبوری سمجھتا تھا، اس لیے ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ میں مشکل سے 1.5 گھنٹہ رکتی تھی اور پھر وہاں سے نکل آتی۔ بہت کم ایسا ہوا کہ جب کمال کے پاس ہوں تو شعیب یا کسی اور کی کال آ جائے۔ میں نے گھر اور آفس کے معاملات بالکل الگ کر رکھے تھے۔ شعیب کے پاس میری کسی کولیگ کا نمبر نہیں تھا، اس کے پاس صرف آفس کا لائن نمبر تھا۔ اسی طرح میری کسی کولیگ کے پاس بھی شعیب کا نمبر نہیں تھا، اور میرے گھر لائن فون نہیں تھا، اس لیے دونوں طرف سے اگر کال آتی تو مجھے ہی آتی۔ اگرچہ میری اس حکمت عملی اور چالاکی کی وجہ سے میری اور کمال کی ملاقاتیں خفیہ رہیں، اس کے باوجود اتنے عرصے تک اس کا چھپے رہنا حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے بیڈ سے اٹھ کر ایک طرف شیشے کی دیوار پر لگا ہوا پردہ سرکایا تو دور پہاڑوں پر ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے کمال کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ان 7 سالوں میں میں سر سے پاؤں تک اس کی پسند میں ڈھل گئی تھی۔ میں نے کمال سے کہا کہ اگر میں اس کی زندگی میں مستقل آ گئی تو میں بھی روٹین ورک ہو کر رہ جاؤں گی، تو اس نے پورے یقین سے جواب دیا ایسا نہیں ہوگا، تم میں اور مہوش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم خود دیکھو کہ ہمارے تعلقات کو کتنے سال بیت گئے ہیں، کہ تم نے میری دیوانگی میں کمی دیکھی؟ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ناجائز تعلقات کے جذبات بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دنیا کا خوف حاوی آ جاتا ہے۔ کیا تمہیں دنیا کا خوف آیا؟ نہیں، اس بار میں نے اعتراف کیا۔ تب خود سوچو، اگر ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے تو ممکن ہے غربت کے جذبات کچھ ٹھنڈے پڑ جائیں، مگر محبت کے جذبات کبھی سرد نہیں ہوں گے۔ ہماری چھوٹی سی قربت ہمیں کتنی خوشی دیتی ہے تو ساری عمر کی یہ قربت کتنی زیادہ خوشی دے گی۔ میں پردہ برابر کر کے پلٹ آئی۔ لیکن تم نہیں جانتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، اس نے اصرار کیا۔ نہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑے گی اور نہ شعیب مجھے چھوڑے گا۔ مہوش کا مسئلہ نہیں ہے، مرد 2 شادیاں کر سکتا ہے، میں اسے طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ مسئلہ شعیب کا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اس سے طلاق لے لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم بلا خوف و خطرے میرے پاس رہو، چاہے تمہیں اس کے لیے طلاق لینی پڑے یا کچھ اور کرنا پڑے۔ کچھ اور کا کیا مطلب؟ یہ تم سوچو، کمال نے کہا، اور اس دن میں گھر آتے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ شعیب سے الگ ہونے کی اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے، مگر میرے ذہن میں سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا، اور یہ بھی آسان نہیں تھا۔ میں گھر آئی تو اتفاق سے شعیب آ چکا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھا ان سے خوش گپیاں کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے بے پرواہ سہی لیکن اپنے بچوں سے بہت قریب تھا، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا، ان سے دوستوں کی طرح پیش آتا، اور چھٹی والے دن تینوں باپ بیٹے مل کر کرکٹ کھیلتے۔ تینوں کرکٹ کے دیوانے تھے، اور اگر ٹی وی پر میچ آ رہا ہو اور وہ گھر میں ہوں تو مجال ہے جو ٹی وی کے آگے سے سرک بھی جائیں۔ شاہ زیب دوڑ کر آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ ماما، آپ نے دیر کر دی۔ میں نے جھک کر اسے پیار کیا۔ میری جان کام سے جانا تھا۔ کیسا رہا تمہارا پروجیکٹ وزٹ؟ شعیب نے پوچھا، مگر اس کی نظریں ٹی وی پر تھیں۔ ٹھیک رہا، میں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں نے رات کا کھانا تیار کر لیا۔ میں نے پہلے شاور لیا اور پھر اپنے لیے چائے بنائی۔ بچے اپنا ہوم ورک کرنے چلے گئے۔ شعیب ٹی وی کے آگے تھا، میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟
ہاں، کمال صاحب آج جلدی چلے گئے تھے اور کام بھی خاص نہیں تھا، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ کمال کے نام پر میری دھڑکن بڑی تھی۔ کمال؟ ہاں کمال صاحب، کیسے ہیں؟ شعیب کے کندھے اٹھ گئے۔ انہیں کیا ہونا ہے؟ مزے کرنے والے آدمی ہیں، ہر فکر اور ذمہ داری سے آزاد ہیں، بیوی بچے ہیں، ڈائریکٹرشپ بھی ہے، تو آزاد کیسے؟ یہ سب ان کی وقت گزاری کے طریقے ہیں، ورنہ اصل میں وہ آزاد ہی ہیں۔ عورتیں اور پینے پلانے کے شوقین، سارے بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو عام بڑا آدمی مت سمجھو۔ پہلے گھر بیوی بچوں بزنس اور دوست احباب کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد عیاشی کرتے ہیں۔ کمال صاحب کی ترجیح عیاشی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوی بچے اور کاروبار کو بھی ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں بے یقینی سے ہنسی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، واقعی عجیب بات ہے، مگر ان کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اوپر والے نے انہیں دنیا میں مزے کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آخرت کا عذاب تو پکا ہے، اس لیے کیوں نہ دنیا میں جی کر مزے کر لوں۔ کمال نے آج تک میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ میرے سامنے وہ میری ہی بات کرتا تھا، اسے میرے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا۔ شعیب کمال کے بارے میں بتا کر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے بارے میں کم بتاتا تھا، جیسے اپنے آفس کے معاملات، مصروفیات یا باہر کے بارے میں۔ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ آج اللہ نے بچت کر دی۔ کیا مطلب؟ ایک سگنل پر جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی، آگے سے ایک بڑا ٹرک تیزی سے گزرا۔ اگر میں بر وقت بریک نہ مارتا تو ٹرک کار پر چڑھ ہی جاتی۔ میرے جسم میں کرنٹ کی سی لہر دوڑ گئی، اس لیے نہیں کہ شعیب حادثے سے بال بال بچا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اگر وہ حادثے کا شکار ہو جاتا تو اس وقت میں بیوہ اور آزاد ہوتی، مزے کی زندگی ہوتی کمال کے ساتھ۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ شعیب سے الگ ہونے کا طلاق کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا تھا، اور کمال کا اشارہ اسی طرف تھا۔ اس نے مجھے سوچنے کا کہا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ میں جس کی وجہ سے اس پر شک کرتی۔ پر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ شعیب نے مجھے دوسری یا تیسری بار پکارا، تب مجھے سنائی دیا۔ میں چونکی اور کہا، شکر ہے اللہ کا۔ شعیب مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ بتاؤ۔ پتہ نہیں میرا ذہن کہاں چلا گیا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں نے کمال سے پوچھا۔ آج میں پورے 10 دن کے بعد اس کے پاس آئی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں 10 صدیوں کے بعد آئی ہوں۔ پلیز کمال، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ میں اس طریقے سے بھی اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہوں؟ ہاں، اس نے ذرا اٹھ کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا لوگ مرتے نہیں ہیں؟ جوانی میں بیوہ بچوں کے ہوتے ہوئے انسان حادثے میں بھی تو مر سکتا ہے۔ اس کے انداز پر مجھے شعیب کی بات یاد آئی، حادثے سے بچا تھا، اگر وہ مر جاتا تو؟ اس خیال نے مجھے لرزا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اللہ کے لیے تم بھی ایسا مت سوچو۔ میں اب سے نہیں، بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر تم سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو، لیکن کیوں؟ کیونکہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ کمال کی بات نے مجھے سہما دیا۔ میں اس کے نزدیک آئی اور کہا، تم سے دور کہاں ہوں، پاس تو ہوں تمہارے۔ اس نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے اور دیوانوں والے انداز میں کہا، تم ہفتے 10 دن میں 1-2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتی ہو، میں ہر وقت تمہیں اپنے پاس چاہتا ہوں۔ اس کا ہیجان، اس کی دیوانگی کم کرنے کے لیے میں زبردستی ہنسی۔ اگر تمہارے پاس ہوتی تب بھی تم ہر وقت میرے پاس کہاں ہوتے؟ تمہارے پاس کوئی دوسری عورت ہوتی، لیکن جب چاہتا تب تو تم میرے پاس ہوتی۔ یہاں تو مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، ترسنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات سن لو، تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور عورت کے پاس نہیں جاتا۔ کمال کا انداز اور لہجہ نرم تھا۔ پلیز روما، سمجھنے کی کوشش کرو، میں صرف تمہاری قربت نہیں، تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں تمہارے، گھر میں، گھر کے باہر، ساری دنیا گھومے اور ہمیں کسی کا خوف نہ ہو۔ روما، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہوں۔ میں ہنسی۔ اس عمر میں؟ پاگل ہو تم؟ عورتیں تو 40-45 سال کی عمر میں بھی بچے پیدا کرتی ہیں، اور تم صرف 36 سال کی ہو، دیکھنے میں 36 کی بھی نہیں لگتی۔ ہم ماں باپ بن سکتے ہیں۔ جب سے میں کمال سے مل رہی تھی احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہی تھی، کیونکہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی جو میرے شوہر کا نہ ہو۔ کمال کی بات نے مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے سحر، اپنے جادو میں لے لیا۔
اگر میں اس کی ہو جاتی اور ہمیں کسی کا خوف نہ ہوتا تو ہم زندگی کو کتنا انجوائے کرتے۔ ابھی تو ہماری ساری تفریح اس واحد ملاقات تک محدود تھی جو ہفتے 10 دن میں ایک بار ہوتی تھی۔ جب میں سحر اور جادو سے نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں۔ کمال مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ میری سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ کمال نے بلا جھجک کہا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو میں تو کر گزروں گا، چاہے میں اس الزام میں پکڑا جاؤں اور مجھے سزا ہو جائے۔ میں گھبرا گئی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ تب تم اس پر سوچو اور غور کرو۔ تم نہیں جانتی کہ جب آفس میں شعیب میرے سامنے آتا ہے تو میں کتنی مشکل سے خود پر قابو پاتا ہوں۔ میں کوشش کر کے تھک جاتا ہوں، میرے اندرونی جذبات کا اثر میرے چہرے پر نہ آئے، اور مجھے احساس ہوا کہ کمال کس آزمائش سے گزر رہا ہے۔ وہ سارا دن اپنے رقیب کے ساتھ رہتا ہے۔ کمال نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ آج وہ بولا تو جیسے پھٹ پڑا، اور چند لمحے کے لیے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آج تک تم نے اس طرح نہیں کہا۔ میں نے کہا نا کہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اگر میں نے شعیب کو کچھ نہ بھی کہا تو میں اسے کمپنی سے نکلوا دوں گا، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم اسے کمپنی سے نکلوا دو تو میں اسے طلاق کا کہہ سکوں گی کہ وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ کمال نے انکار کیا۔ اس معیار کا پروفیشنل بندہ زیادہ عرصے بے روزگار نہیں رہ سکتا۔ چند مہینے میں اسے دوسری جاب مل جائے گی، اور ممکن ہے کہ زیادہ اچھی سیلری پر جاب مل جائے۔ روما، اس مسئلے کا حل وہی ہے جو میں نے بتایا، اس بات پر غور کرو۔ کمال نے میرا سر چکرا دیا تھا، اور جب میں گھر آئی تو پریشانی میں راستے میں 2 بار مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ گھر آ کر بھی میں اتنی پریشان ضرور تھی کہ بچوں اور پھر شعیب نے محسوس کر لیا، اور انہوں نے پوچھا بھی، مگر میں نے ٹال دیا۔ خاص طور پر شعیب سے میرا بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ اس وقت مجھے زہر لگ رہا تھا جو میری اور کمال کی خوشیوں کے درمیان دیوار بنا ہوا تھا۔ اگرچہ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ میرا کسی سے تعلق ہے، ناجائز تعلق، مگر اس کے باوجود مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ اگلی صبح میں اس وقت تک بستر پر لیٹی رہی جب تک شعیب آفس کے لیے نہیں نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نیچے آئی۔ آج میرا آفس جانے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے کال کر کے طبیعت خرابی کا کہہ کر چھٹی کر لی۔ میں کم ہی چھٹی کرتی تھی، اس لیے میری میڈیکل لیو بھی جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے سوچا 3-4 دن آفس نہیں جاؤں گی۔ میں آرام کرنا اور سوچنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے موبائل بھی آف کر دیا۔ کمال اور میں ایک دوسرے کو بلا ضرورت کال نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ کال کرے گا اور اسے میرا موبائل بند ملے گا۔ گھر میں ایک موبائل سب کے لیے تھا، اور اگر کسی کا موبائل بند ہوتا تو اس پر کال کی جاتی تھی۔ عام طور سے سائمہ کال ریسیو کرتی تھی۔ دوپہر میں شعیب کی کال آئی تو سائمہ نے اسے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کو کہا۔ میں نے بامشکل اس سے بات کی اور آرام کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں دن میں سوتی رہی، اور شاید اسی وجہ سے شام تک میری طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی، شعیب آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ اس نے بھی یہ بات محسوس کی، اور رات جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے دیکھ کر تمہارا منہ کیوں سوج گیا تھا؟ یہ بات تم خود سے پوچھو، میں نے کچھ دیر کے بعد کہا، کیونکہ میری سمجھ میں کوئی معقول بہانہ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے بات اس پر ڈال دی۔ میں کیا سوچوں جب کوئی بات ہے ہی نہیں؟ جو تمہاری مرضی۔ میں کروٹ لے کر لیٹ گئی، مگر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف موڑ لیا۔ میرا بازو مڑ گیا تھا۔ اس طرح بات ختم نہیں ہوگی۔ جنگلی، میرا بازو چھوڑو، میں نے بلبلا کر کہا تو اسے میری تکلیف کا احساس ہوا، اور اس نے بازو چھوڑتے ہوئے کہا کہ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی لہر اٹھی تھی، اور میں نے تلخی سے کہا، میری 2 دن کی بے رخی اتنی بری لگی، اور جو میں 15 سال سے برداشت کر رہی ہوں۔ تم نے کبھی خود پر غور کیا؟ ایک بیوی کو شوہر سے پیار کی توقع ہوتی ہے، شوہر کے پیار اور توجہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تم نے مجھے کیا دیا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ شاید اسے بھی احساس ہوا تھا، مگر میری نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا، یہ میرے لیے نئی بات ہے، ورنہ میں تو سمجھتی تھی کہ ہمارے درمیان بس ایک قانونی رشتہ ہے۔ میرا فرض ہے کہ تمہاری جسمانی اور فطری ضروریات پوری کروں، تمہارے بچے پیدا کروں اور پھر ان کو پالوں، اور جہاں تک میری ضروریات ہیں
تو وہ بس کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے تک محدود ہیں۔ تم میری بیوی ہو، صرف بیوی، میں نے کہا اور دوبارہ کروٹ لے لی۔ اس رات مجھے کمال کی تجویز اور اس کی سوچ کا خیال آیا، مگر میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں جتا پا رہی تھی کہ ایک انسان کو قتل کرنے کا سوچوں۔ اس پر عمل کرنا تو دور کی بات تھی، وہ انسان بھی وہ جس کے ساتھ میں نے 15 سال گزارے تھے اور اس کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ مگر مجھے یہ خیال ضرور آیا کہ کاش کسی طرح شعیب مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ یہ خیال میرے ذہن پر اس حد تک حاوی تھا کہ میں نے رات خواب میں کئی بار شعیب کو مختلف وجوہات سے مرتے دیکھا۔ کبھی سیڑھیوں پر اس کا پاؤں پھسل جاتا، کبھی وہ کسی گاڑی تلے کچل کر مر جاتا، کبھی اسے کوئی جان لیوا بیماری ہو جاتی۔ مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ حسب معمول واش روم میں تھا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ وہ صبح بھی میں جان بوجھ کر لیٹی رہی اور جب شعیب چلا گیا تو نیچے آئی۔ سائمہ کچن صاف کر رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا دو۔ چائے لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دوپہر کے وقت مجھے خیال آیا کہ میں فارغ ہوں، کیوں نہ آج کمال سے ملوں۔ میں نے اسے کال کی اور اس نے ریسیو کی۔ کیا حال ہے میری جان؟ ٹھیک ہوں، آج آ سکتے ہو؟ نہیں، آج میں بیوی بچوں کے ساتھ ناردرن ایریا جا رہا ہوں۔ میں مرجھا گئی۔ کتنے دن کے لیے؟ 1 ہفتہ تو لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بائے بائے، میں آ کر تمہیں کال کروں گا، اس نے کال کاٹنے سے پہلے کہا۔ میں نے اپنا موبائل بستر پر پٹخ دیا۔ چند لمحے تک کمال سے ملاقات کے خیال سے میرا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، جو اب خراب ہو گیا۔ مجھے خیال آیا اگر میں کمال کی بیوی ہوتی تو آج اس کے ساتھ میں بھی جا رہی ہوتی، مگر میری قسمت کہ میں شعیب کی بیوی تھی۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ بیوی کو بھی کہیں گھمانے لے جائے، اسے بس بچوں کی فرمائش پوری کرنے کی پڑی ہوتی۔ وہ جتنی بار بھی شہر سے کہیں باہر گیا، بچوں کے کہنے پر گیا۔ 1 ہفتہ میں نے کیسے گزارا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اتفاق سے شعیب نے اتوار کو مری جانے کا پروگرام بنایا۔ بچے کہہ رہے تھے کہ گرمیاں ختم ہونے والی ہیں، پہلے انہیں ایک بار مری گھما لائیں۔ شعیب نے اچانک ہی پروگرام بنایا۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا، مگر بچوں نے مجھے منا لیا اور صرف ان کی خاطر میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ اس روز اتفاق سے موسم ہلکا سا آبر آلود تھا، یعنی بادل تھے، اور بہت خوبصورت تھا۔ ہم میدانی علاقے سے نکل کر ذرا بلندی پر آ گئے تو موسم بھی خوشگوار ہو گیا اور بچوں نے گاڑی کے شیشے نیچے کر لیے۔ کچھ دیر کے بعد ہم مری میں تھے۔ یہاں آ کر میرا موڈ بھی اچھا ہو گیا اور میں کم سے کم بچوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ دوپہر کا لنچ ہم نے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں کیا۔ ابھی ہم لنچ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کمال کی آواز آئی۔ کیا اتفاق ہے، یہاں تم لوگ موجود ہو؟ کمال ہماری میز کے پاس کھڑا تھا۔ شعیب نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور میں نے بھی یوں سلام کیا جیسے میں صرف اس کو شعیب کا باس سمجھ رہی ہوں، ایک انجان آدمی سے۔ شعیب نے اسے لنچ کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں 2 گھنٹے پہلے ہی ناشتہ کر کے نکلا ہوں، یہاں تک آتے آتے کافی کی خواہش ہوئی تو رک گیا۔ شعیب نے اس کے لیے کافی منگوائی۔ وہ بچوں سے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھی مجھ سے بھی بات کرتا تو میں جواب دیتی۔ پھر شاید اس نے مجھے بتانے کے لیے کہا کہ بہت تھکن ہو گئی ہے، 7 دن سے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں پر گھوم رہا ہوں، اب انہیں وہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ 1 ہفتے میں کچھ کام نپٹانے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 دن آرام کروں گا۔ وہ کافی پی کر اٹھ گیا۔ میں کچھ دیر پہلے تک انجوائے کر رہی تھی، مگر کمال کے جانے کے بعد مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے فوری تو نہیں کہا مگر 2 گھنٹے کے بعد شعیب سے واپس چلنے کو کہا۔ بچے اب کچھ دیر اور رکنا چاہتے تھے، لیکن جب میں نے زیادہ بات کی تو مجبوراً شعیب نے انہیں راضی کیا اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ اگلے دن میں نے آفس سے کمال کو واٹس ایپ کیا، آج کیا ارادہ ہے؟ ہاں، میں بھی تڑپ رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تڑپ نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کمال کے بغیر میری سانسیں رک گئی ہیں اور میں موت کی سی کیفیت میں ہوں۔ میں 4 بجتے ہی آفس سے نکل گئی اور معمول سے تیز ڈرائیو کرتی ہوئی 15 منٹ میں کوٹھی تک پہنچ گئی۔ داخلی دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں اوپر آئی تو کمال میرا انتظار کر رہا تھا اور وہ یوں ٹوٹ کر ملا جیسے پہلی بار مل رہا ہو۔ 2 گھنٹے کیسے گزرے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ کمال، بہت دیر ہو گئی ہے، آج تو میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں۔ کمال کے چہرے پر التجا تھی، مگر آج میں بہت دیر رک گئی تھی، اس سے زیادہ رکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں جانے کو تیار ہوئی۔ کمال مایوس ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں، 1 ہفتے بعد واپس جاؤں گا، لیکن میں روز نہیں آ سکتی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔
کمال سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ویسے میں چاہوں تو یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس میں خطرہ ہے۔ آدمی کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے اور سب بتا دیتا ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ میں سہم گئی۔ نہیں، اگر تم پکڑے گئے تو تم فکر مت کرو، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ جو کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا۔ ممکن ہے شعیب کی موت ایک حادثہ نظر آئے۔ مجھے شعیب کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، اسی لیے میں نے سکون کا سانس لیا۔ تب ٹھیک ہے، کمال خوش نظر آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے تم راضی ہو؟ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بے شک ہمارا تعلق اتنے سالوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ آئندہ بھی پوشیدہ رہے۔ میں اپنی بدنامی گوارا کر سکتی ہوں، لیکن میری وجہ سے میرے بچوں پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ تو پھر کب آؤ گی؟ شاید پرسوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتی۔ اور کوٹھی سے نکل آئی۔ میں نے کمال کی بات مان تو لی تھی، مگر اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے کئی بار میری ذہنی روح بدلی۔ کبھی مجھے بالکل ٹھیک لگتا تھا اور کبھی لگتا کہ میں اور کمال بہت غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ شاید کمال کی طرح میری قوت برداشت بھی اب جواب دے گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے صحیح اور غلط کی تمیز بھی کھو دی۔ مگر اسی روز شعیب نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں کمال سے بالکل متفق اور شعیب کو دنیا سے رخصت کرنے کے ارادے پر پختہ ہو گئی۔ یعنی میں چاہتی تھی اب وہ مر جائے۔ اس نے شادی کے بعد پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے پھر مجھ سے بے رخی کی شکایت کی، اور جب میں نے زبان چلائی تو اس نے اچانک مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں حیران تھی، گال پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ میرا غصے سے برا حال تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے ابھی قتل کر دوں۔ اس وقت میں نے سوچ لیا، اگر کمال نے پھر مجھ سے یہ کام کرنے کو کہا تو میں کر گزروں گی۔ اگلے دن میں نے اسے آفس سے کال کی کہ میں آ جاؤں گی۔ سچ وہ خوش ہو گیا۔ شام کو میں کوٹھی پہنچی تو کمال اپنے موڈ کے ساتھ میرا منتظر تھا، مگر میرا موڈ کچھ اور تھا۔ میں نے کہا، کمال میں تم سے متفق ہوں اور آج میں اسی ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں۔ میرا موڈ دیکھ کر کمال بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ خیریت؟ تم بہت غصے میں لگ رہی ہو۔ ہاں، کیونکہ اس ذلیل شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ سن کر کمال کو بھی غصہ آ گیا۔ تب میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی اس کی خاطر چھوٹی سی سزا بھی کاٹے۔ کام ایسے کرنا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا ہے، کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اس کی گاڑی کی بریک فیل ہو جائے گی اور وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ حادثے میں مر جائے۔ ہاں ضروری نہیں، لیکن ہم ایک ٹرائی کریں گے، اور اگر وہ بچ گیا تو پھر دوسری کوشش کریں گے۔ کمال نے سکون سے جواب دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری پہلی کوشش ہی کامیاب رہے گی۔ میں گھر آئی تو شعیب کی صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اتفاق کی بات تھی کہ گیٹ کھلتے ہی اس کی صورت دکھائی دی۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے آ گیا تھا۔ گیٹ اسی نے کھولا تھا۔ میں نے کار پورچ میں روکی اور اس کی طرف دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا۔ بچے اپنے کمروں میں تھے۔ شعیب نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو بیکار ہے۔ میں نہ تمہاری کوئی بات سنوں گی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دوں گی۔ میں تم سے صرف سوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اور واش روم میں چلی گئی۔ میرا پرس اور موبائل وہیں تھا۔ مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ اول تو اس پر سیکیورٹی لاک تھا جسے میں ہر تیسرے دن بدل لیتی تھی۔ دوسرا، میرے موبائل میں کوئی گھستا نہیں تھا۔ شعیب کی عادت نہیں تھی اور بچے جانتے تھے کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے۔ میں واش روم سے نکلی تو لاؤنج میں بچوں کے پاس آ گئی۔ سائمہ چھٹی کر کے جا چکی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ مگن تھی۔ اچانک بچوں نے کہا، ماما کیا آپ کی پاپا سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے انہیں گھور کر دیکھا۔ تم سے کس نے کہا؟ اور تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ سوری ماما اگر آپ کو برا لگا ہو، لیکن میں نے فیل کیا۔ پاپا بہت پریشان ہیں، تمہیں صرف اپنے باپ کی فکر ہے۔ میں نے چڑ کر کہا، آپ کی بھی ہے، تبھی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ جا کر اپنے باپ سے پوچھے، مگر میں کہہ نہ سکی۔ میں اور شعیب اپنے مسئلے بچوں سے دور رکھتے تھے اور وہ بھی ان میں دخل نہیں دیتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جھگڑا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، جلد ختم ہو جائے گا۔ ماما آپ مجھے بدلی بھی لگ رہی ہیں۔ پلیز مشل، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں مت بنو، میں نے تیز لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ بیڈ روم میں شعیب تھا، اس لیے میں چھت پر آ گئی۔ دن گرم تھا،
لیکن سورج ڈھلنے کے بعد موسم اچھا ہو گیا تھا۔ اگلے دن جمعرات تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کل کمال چلا جائے گا اور نہ جانے کب اس سے ملاقات نصیب ہو، اس لیے میں آج اس سے مل لیتی ہوں۔ میں خلاف معمول جلدی اٹھ گئی۔ شعیب کے ساتھ بچے بھی حیران ہوئے تھے۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد میں نے شعیب سے کہا، آج اپنی گاڑی مجھے دے دو۔ وہ چونکا، تمہاری گاڑی کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کل اس نے بہت تنگ کیا تھا۔ کل چھٹی ہے، تم اسے مکینک کو دکھا دینا۔ آج مجھے اپنی گاڑی دے دو۔ اس نے سر ہلایا اور چابیاں میری طرف بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹیکسی لے لوں گا۔ شعیب کے جانے کے بعد میں اس کی گاڑی میں گھر سے نکلی اور شام کو واپس آئی۔ شعیب کیونکہ ٹیکسی میں آیا تھا اس لیے اسے دیر ہو گئی۔ ہفتے کے دن ہم سب کی چھٹی ہوتی تھی اور اتوار کو تقریباً سب ساتھ ہی ناشتہ کرتے تھے، مگر اس دن میں جلدی اٹھ گئی۔ شعیب اخبار پڑھ رہا تھا کہ چونکا، میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ کمال صاحب کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ ناردرن ایریاز پہاڑی علاقوں کی طرف اپنی بیوی بچوں کے پاس جا رہے تھے۔ اوہ ہو، میں نے عام سے انداز میں کہا۔ افسوس ہوا سن کر، مگر چند گھنٹوں بعد واش روم میں شاور کے نیچے بے تحاشا روئی اور کمال کا سوگ منایا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس گاڑی کو حادثہ کیسے پیش آیا، تو سنیں۔ میں نے اسے قتل کیا تھا، مگر میرے دل میں اس کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی گاڑی کی بریک آئل لائن اسی طرح سے کاٹی جس طرح اس نے مجھے بتایا تھا۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میں شعیب کی گاڑی میں آرام سے آفس کی پارکنگ میں پہنچ گئی اور وہاں کمال کی گاڑی کے پاس رکی تھی۔ مشکل سے 5 منٹ تک میں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں پینٹ اور شرٹ میں گئی تھی، سر پر پی کیپ لگائی تھی، اس لیے گیٹ کیپر کو شک بھی نہیں ہوا کہ میں عورت ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کہاں میں شعیب کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے بےتاب تھی اور کہاں میں نے اپنے محبوب کمال کو ہی مار دیا۔ میں نے کمال کو اس لیے نہیں مارا تھا کہ میرے اندر شعیب کے لیے کوئی محبت یا کوئی احساس جاگ اٹھا تھا۔ میں نے کمال کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی بے وفائی کر رہا تھا۔ میں جمعرات کے دن پہلی بار اسے بتائے بغیر کوٹھی میں گئی۔ میرا ارادہ اسے سرپرائز دینے کا تھا، مگر جب میں گلی میں داخل ہوئی تو میں نے ایک کار کو اس کی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس میں ایک حسین عورت تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کمال کی کوٹھی میں رہی اور یہ سمجھنے کے لیے ذہن پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اور کمال کیا کرتے رہے تھے۔ جب سے میں کمال سے مل رہی تھی میرے ذہن میں ایک لمحے کو خیال نہ آیا کہ اس کے میرے علاوہ کسی اور عورت سے تعلقات بھی ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے پانے کے لیے جو کہا اور جو کرنے جا رہا تھا اس میں کتنی سچائی تھی۔ شاید وہ سچ مچ مجھ سے شادی کرتا، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور عورت سے تعلق رکھے۔ گھر واپس آتے ہوئے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہی کیا۔ رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اور شعیب ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب، علاج ممکن ہے؟ ڈاکٹر جو شہر کا نامور کینسر کا ماہر بھی تھا، اس نے ہچکچا کر کہا، کوشش کریں گے، سب سے پہلے سرجری کرنا ہوگی۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ چند لمحے پہلے میرے سینے میں ہلکا سا درد شروع ہوا اور پھر یہ بڑھتا گیا، حد تک کہ گٹھلیاں نمودار ہوئیں اور میں نے گھبرا کر ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے مجھے فوری طور پر کینسر اسپیشلسٹ سے ملنے کو کہا۔ شعیب مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے مختلف ٹیسٹ کرائے اور آج تصدیق ہو گئی کہ مجھے کینسر ہے۔ میں جانتی ہوں اس کی وجہ میرے گناہ ہیں۔ میں نے اپنے شوہر، اپنے بچوں کو دھوکہ دیا، ان کو دھوکہ دے کر جس شخص سے 9 سال ملتی رہی، جی ہاں 9 سال تک میں نے کمال سے ناجائز رشتہ رکھا۔ میں نے اسے بھی قتل کیا جو اللہ کے نزدیک کفر اور شرک کے بعد سب سے عظیم گناہ ہے۔ میرا سزا کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ کمال کو یقین تھا کہ وہ اس دنیا کے بعد آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ایسے ہی مجھے بھی یقین ہے۔ اس کے باوجود ہلکا سا گمان ہے، اگر اس دنیا میں سزا بھگت لوں گی تو شاید آگے معافی مل جائے۔ میں نے سب کھول کر لکھا ہے کہ انسان کا نفس، اس کی خواہش اسے کس طرح اپنی مرضی پر چلاتی ہے۔